قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اور مجھے پختہ یقین ہے کہ آپ میرے لیے دعا گو ہوں گے کہ اللہ مجھے بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ کل جہاد کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی کہ جہاد کہتے کسے ہیں۔ اصل میں لوگ جہاد کو سمجھے نہیں۔ جہاد کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خود نبی رحمت جو سراپا رحمت تھے صلی اللہ علیہ وسلم، خود بنفس نفیس جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور مجاہد کہلاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ پاک سے جہاد کی موت، جسے شہادت کی موت کہا جاتا ہے، اس کی بھی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ذمہ دار اگر اپنے کھیت میں کانٹے دار، نقصان دہ، موذی قسم کی جھاڑیاں، گھاس، درخت اگر کاٹتا نہیں جو اس کے کھیتوں کے اگنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، تو اس ذمہ دار کو کوئی ذمہ دار نہیں کہتا، بلکہ جو اپنے کھیت کی صفائی رکھتا ہے، ہر کانٹے دار جھاڑی کو دور کرتا ہے، وہ اپنے کھیت کی رونقوں کو، آمدن کو جہاں بڑھاتا ہے، وہیں وہ معاشرے کے کام آتا ہے۔ بے عینی اسی طرح کسی آدمی کے گھر میں موذی جانور آ جائیں اور وہ کاہل بن کر بیٹھا رہے اور اپنے گھر کو ان موذی جانوروں سے پاک اور صاف نہیں کرتا، تو یقیناً کل وہی موذی جانور اس کی اپنی جان کو، اس کے بچوں کی جان کو، اور آنے والے مہمانوں کی جانوں کو، آس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کی جانوں کے لیے نقصان دہ ہوں گے، اور ہر کوئی اسے لعن طعن کرے گا کہ تم نے پہلے ان موذی جانوروں کا راستہ کیوں نہیں روکا۔ آج دنیا میں ہسپتال کتنے ہیں جہاں آپریشن ہوتے ہیں، ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتے ہیں، سرجن ہیں، سرجن کی ڈگریاں ملتی ہیں، انہیں کبھی کسی نے برا نہیں کہا، بلکہ خوشی سے ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی نام نمود بھی ہوتی ہے اور ان کی شہرت اور مشہوری بھی ہوتی ہے، لوگ انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ جہاد بھی یہی ہے کہ ایسی چیزیں جو انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے معاشرے کو پاک کیا جائے اور انسانوں کی حفاظت کی فکر کی جائے۔ یہ ایک جد و جہد ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لاٹھی تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ وہاں مجبوریاں تھیں، معذوریاں تھیں، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، پیروں کے نیچے اپنی زمین نہیں تھی۔ اب جب صحابہ کرام بمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آئے، ثابت قدمی ملی، ثابت قدمی آپ جسے کہتے ہیں، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو انسانی معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے جد و جہد کی اجازت دی۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ جد و جہد کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی قلم سے ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز سے ہوتی ہے۔ جب ان چیزوں سے جد و جہد اپنے مقاصد کو نہیں حاصل کر پاتی تو پھر کبھی کبھی ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے، پھر نقصان دہ چیز کو کاٹنا بھی پڑتا ہے، اور پھر معاشرہ ایک صحیح ڈگر پر اور ایک صحیح سمت پر چلتا ہے، اور یہ ہر قوم میں ہے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف اسلام کے اس نعرہ جہاد پر اعتراض کیوں؟ کیا ہم صرف دب کے رہنے کے لیے ہیں کہ آپ کا حسن جو چاہے کرشمہ ساز کرے، اور ہم اگر ہاتھ میں پتھر لے کر اپنا ڈیفنس اور دفاع کرتے ہیں تو ہمیں جہاں دہشت گرد کا لیبل ہمارے ماتھوں پہ لگا دیا جاتا ہے، وہیں جہاد کو روکنے کے منصوبے بنتے۔ اب سب سے پہلا جہاد بدر کا ہوتا، جس میں خود بنفس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے۔ خبر کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ سردار مکہ ابو سفیان تمام قریشیوں کا مال لگا کر ملک شام میں تجارت میں وہاں سے اتنا منافع کما کے آ رہا ہے کہ جس کی حد و حساب کوئی نہیں، اور وہ سارے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خرید کر جنگوں میں استعمال ہونا۔ کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مکے والے کب برداشت کرتے تھے کہ مسلمان ایک طاقت بن کر ابھریں، مسلمانوں کی ایک سلطنت ہو جائے، مسلمان جو خالی ہاتھ مکے سے گئے ہیں، جو سارے غلام ہیں، وہ کل ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہماری تجارت کی راہیں روکنے لگ جائیں، ہماری چودراہٹ کو روکنے کے لیے میدان میں آ جائیں، ہمیں چودھری کون کہے گا، ہمیں بڑا اور وڈیرا کون کہے گا؟ اور یہ بیماری آج بھی وڈیروں کے اندر پائی جاتی۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا سن 2 ہجری کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہی فرمایا کہ ہم نے اس قافلے پر ہاتھ صاف کرنا ہے جو صرف اور صرف اس نیت سے کمائی کر کے جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونی ہے۔ اور جو صحابہ کرام اس میں شریک اور شمار نہیں ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہی کچھ نہیں، عام اجازت تھی، جو جا سکتا ہے چلے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 یا 314 یا کچھ معمولی آگے پیچھے کر لیں تعداد کو، رمضان کے مہینے میں مدینہ پاک سے 12 رمضان المبارک کو نکلتے۔
تلواریں کتنی تھیں، گھوڑے کتنے تھے، یہ میں بعد میں آتا ہوں. نہتے خالی لاٹھیاں لے کر، ایمانی جذبے سے، صرف اور صرف غرض یہ تھی. مسجد نبی سے نکل کر آج بھی مدینہ کے گورنر ہاؤس کے قریب پرانا ترکی کا ریلوے اسٹیشن ہے. جب کبھی ریل آتی تھی ترکی سے مدینہ میں، آج بھی اس پرانے اسٹیشن پہ ایک پرانا ریل گاڑی کا انجن کھڑا ہے. نشانی ہے بالکل مرکزی گیٹ کے اندر مسجد ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی. یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثاروں کی طرف توجہ دے کر، کون جانے کے قابل ہے، ہم کس کو لے جائیں اور کس کو چھوڑ جائیں. بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا. جو چل سکتے ہیں، جو جا سکتے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت دعا فرمائی. عرض کی ہے اللہ یہ پیدل ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں، ان کو سواریاں دے دیں. ان کے تن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں، اللہ تن ڈھانپنے کے لیے ان کو کپڑے مہیا کر دے. یا اللہ ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں، لیکن یہ تیرے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں. یا اللہ ان کے گھروں کے چولہوں کے جلنے کا بندوبست فرما. وہ عرش پر ایسی دعا سنی گئی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو کسی کے پاس، جس کے پاس جاتے وقت سواری نہیں تھی، دو سواریاں تھیں. کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے. اور پھر جب ان کو یہاں لا کر ان کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا ارادہ فرمایا گیا تو پھر وہ فدیے غریبوں کے گھروں میں تقسیم ہوئے جن سے چولہے جلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ ابو سفیان اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے. یہ ابھی مدینہ سے نکلے ہی نہیں، یہی ہیں کہ ابو سفیان کے جاسوسوں کو خبر مدینہ سے دور مل گئی کہ مسلمان ہاتھ صاف کرنے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں. چنانچہ یہ خبر ملتے ہی اس نے اپنے تیز ترار آدمی گھوڑوں پہ دوڑائے کہ اہل مکہ کو جا کر باخبر کر دو کہ تمہارا مال تجارت لوٹنے کے قریب ہے کہ لوٹ لیا جائے. اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو ہتھیاروں کے ساتھ مکہ سے نکلو اور اپنے مال کی حفاظت کرو. یہ سنتے ہی مکہ میں شور پڑا اور ابو جہل وہاں سے 900 یا 1000 یا 1200-1300 کی تعداد لے کر مکہ سے روانہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صرف اس غرض سے تھے. جو لوگ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں نا، بلکہ بعض تو کرم فرما ایسے بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹیرا کہہ دیا کہ یہ لوٹ مار کرنے والے تھے. حتیٰ کہ ہمارے ملک عزیز کے جاہل، ان پڑھ، بے شک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا وزیر اعظم، لیکن ان پڑھ جو دین اسلام کے بیسک سے واقف نہیں، جسے خاتم النبیین کہنا نہ آتا ہو، اس نے بھی ایک تقریر میں اپنا خوب سے باطن ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لٹیرے تھے. سکھانے والوں نے یہی سکھایا، صحابہ اکرام کے لیے لٹیرے کا لفظ استعمال کیا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان لٹیروں کے سردار تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ جو کہتے ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان غریبوں کے ساتھ مکہ میں کیا طریقہ روا رکھا گیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو ان سے تو ان کے گھر لے لیے گئے، ان کے بیوی بچے لے لیے گئے، ان کا مال لے لیا گیا۔ کتنے تھے جو مکہ سے مدینہ پیدل آئے ہیں 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے؟ کسی کو ان کا درد نظر نہیں آیا۔ یہ شعب بنی ہاشم میں یا شعب ابی طالب میں کسی کو نظر نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک کیا معاملہ روا رکھا گیا، ہجرت کیسے ہوئی، کسی کو پتہ نہیں۔ جہالت ہے، جاہل۔ ایک دن ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں قرآن کا حافظ ہوں، تھوڑا بہت بزرگوں سے کچھ پڑھا سیکھا ہے دین۔ نہیں، میرا مقصد ہے آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے سند لینے والا ہوں، لے لی ہے۔ کہتا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اسکول، اب اگر میں اس سے پوچھتا کہ نماز جنازہ کی دعائیں سنا دو تو اس کو نہیں آنی تھی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ مدرسوں کی تعلیم، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اسی کا نام ہے، جوتی کی نوک کے نیچے رکھو ایسی تعلیم کو کہ جس تعلیم نے نہ آپ کو ماں باپ کی عزت سکھائی ہو، نہ جس نے اللہ رسول کا تعارف کرایا ہو، نہ جس نے دین کی بیسک چیزوں سے آپ کو واقف کرایا ہو۔ یہ تعلیم نہیں، یہ تو جہالت ہے۔ صحابہ کرام کے لیے لٹیرے کا لفظ استعمال کر دینا یہ غضب خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف، کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں کلمہ دیا، جو پھر مدینہ سے نکل کر پوری دنیا میں کلمہ لے کر نکلے، اور انہوں نے ہمیں کلمہ دیا، قرآن دیا، دین دیا، سنت دی، حدیث دی، ہر چیز دی ہے۔ اگر وہ لٹیرے ہیں تو پھر یہ لٹیروں نے جو دین دیا ہے وہ کیا ہے، جو کلمہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ خیر، بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو نکلتے ہیں مدینہ پاک سے۔ غرض صرف یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ فلاں جگہ پر یہ قافلہ آپ کو مل سکتا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ وہ راستہ وہی تھا جو میدان بدر کا۔ بدر مدینہ سے 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ کسی زمانے میں یہ چھوٹی سی بستی تھی، آج کل بہت خوبصورت شہر ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس ایریے میں بدر ایک کنویں کا نام تھا، جس وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا تھا۔ یہ خط سری بننے سے پہلے، موٹر وے بننے سے پہلے، جو مکہ سے یا جدہ سے مدینہ جانے کا پرانا راستہ تھا، رابغ مستورہ سے نکلتے ہوئے بدر، یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں بسیں رکتی تھیں، میدان بدر کی زیارت ہو جاتی تھی، حاجی حضرات، زائرین حضرات کھانا کھاتے تھے۔ اب
موٹر وے بننے کی وجہ سے وہ بدر اس راستے سے کافی فاصلے پہ ہو گیا ہے. اب حجاج کی اور زائرین کی بسیں ادھر سے نہیں گزرتی. ہاں کوئی اپنا قافلہ ہو ادھر سے گزر آئے، یا مدینہ پاک سے کبھی کبھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بدر کی زیارت کی اجازت مل جاتی ہے. حجاج کرام معتمرین زائرین جاتے ہیں، بدر کی زیارت کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً اس غرض سے مدینہ پاک سے نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا پہنچے مدینہ سے نکل کر. آج بھی یہ وادی راستے میں موجود ہے. ابو سفیان کے قافلے کی خبر گیری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس روانہ فرمائے. ابو سفیان ان کے آنے سے پہلے ہی خبر سنتے ہی راستہ تبدیل کر کے مکے کی راہ کی طرف گامزن ہو گیا. اور اس کے جاسوسوں نے جو مکے خبر پہنچائی، مکے سے 900 یا 1000 یا کچھ زیادہ کی تعداد میں لشکر ابو جہل کی سربراہی میں روانہ ہو پڑا. راستے میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع جاسوسوں کے ذریعے دی گئی کہ ابو سفیان تو نکل گیا، لیکن دوسرا لشکر مکے سے آنے والا بدر کے قریب پہنچنے والا، اور وہ لڑائی کے لیے آ رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. ہمارا دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا کہتا ہے، ہمیں بھی مشورے کا. امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی رجحان کو دیکھتے ہوئے اپنی دلی رضا کا اظہار یوں کیا کہ ہم آپ کے حکم پر بے شک نکلے کسی اور غرض سے تھے، لیکن اب غرض بدل گئی تو ہم آپ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ یہ تو مہاجرین ہیں، جو اصل مدینے کے لوگ ہیں، جو انصار ہیں میرے ساتھ، وہ مجھے اس پر مشورہ دیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ انصار کی طرف کی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار انصار کی طرف سے کھڑے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ آپ جو لائے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اور آپ بھی سراپا حق اور سچ ہیں. میں آپ کی منشا کو سمجھ گیا ہوں کہ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، تو میں تمام انصار کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کی مرضی ہوگی آپ ہمیں نہ اس کے خلاف پائیں گے اور نہ مہاجرین سے پیچھے پائیں گے. اگر آپ ہمیں دریاؤں اور سمندروں میں بھی کودنے کا حکم دے دیں گے تو ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے. اور دور کی جگہ برگ الغماد کا نام لے کر عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں وہاں جانے کا کہیں گے تو ہم اپنی جانوں کو جوکھوں اور مصیبتوں میں ڈال کر اس جگہ پر جانے کو بھی تیار ہو جائیں گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے فتح کی خوشخبری دے دی گئی۔ انشاءاللہ بے شک ہمارے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، لیکن فتح ہماری ہوگی۔ آگے کیا ہوا زندگی رہی تو کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔